أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد سبحان اللہ. الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو. پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو. سر نیز پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سرور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جس کے حضور ہوگے اس کا خدا بنا. جس کے حضور ہوگے اس کا خدا بنا. مرشد کے در کا دل سے ہو جو بھی گدا بنا. جس کے حضور ہوگے اس کا خدا بنا. اگر گرا جو ہادی حق کے حضور میں آ کر گرا جو ہادی حق کے حضور میں
شک وہ ہادی بن گیا اور رہنما بنا، جس کے حضور ہوں گے اس کا خدا بنا۔ مرشد کی ایک نگاہ سے مشکل ڈلی تمام، مرشد کی ایک نگاہ سے مشکل ڈلی تمام، ہادی کا بندہ حلق کا مشکل کشا بنا، جس کے حضور ہوں گے اس کا خدا بنا۔ مرشد کی جو بھی راہ میں پامال ہو گیا، مرشد کی جو بھی راہ میں پامال ہو گیا، پیر طریقت ہو گیا وہ پیشوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ پیر طریقت ہو گیا وہ پیشوا بنا۔ یوسف یہ سارا فیض ہے میرے حضور کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوسف یہ سارا فیض ہے میرے حضور کا، سبحان اللہ۔ ہر شعر مثل کہکشاں جو پرزیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے حضور ہوں گے اس کا خدا بنا۔ مرشد کے در کا دل سے جو بھی گدا بنا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی تیسری سحری ٹرانسمیشن میں منیر اسلام ٹی وی پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جو پروگرام ہے بافیضان نظر پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی پکے ٹھکے صوفی منیر اسلام صوفی باصفا پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اور نظر عنایت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین پیر بشیر احمد یوسفی صاحب مدعو العالی صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدعو العالی صاحبزادہ والا شان محمد ابو بکر صدیق یوسفی زمزمی مدعو العالی اور صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر فہد احمد یوسفی مدعو العالی کے نظر عنایت سے یہ پروگرام چل رہا ہے، جو بابا سرکار علیہ الرحمہ کے مشن کو دن رات جو ہے وہ محنت کر کے لوگوں تک آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو آج ہم جس موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی شان اور آپ کے ذکر کے لیے آج ہم تیسری سحری ٹرانسمیشن میں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا قیامت اپنی امت کے لیے دو چیزیں بطور ورثہ چھوڑی ہے، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری اہل بیت۔ اور امام نووی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کتاب اللہ اور اہل بیت یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے،
یہاں تک کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 طاہر و طیب صاحبزادیاں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئی۔ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ صاحب روضۃ الواعظین نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی پیدائش سے کافی عرصہ پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی اور اس کا نام فاطمہ رکھنا، اور یہ ان کا نسلی نام ہوگا جس کے معنی ہے پاک ببرکت پاکیزہ۔ اور ایک روایت کے مطابق صاحبزادی کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ان کی اولاد کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ اور ایک روایت میں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز عرش کے 2 بطنوں سے پکارنے والا پکارے گا کہ اے لوگو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرنے تک اپنے سروں کو جھکائے رکھو، نگاہیں بھی نیچی رکھو۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 لونڈیوں کے ساتھ جو موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے ہوں گی، آپ بجلی کی طرح وہاں سے گزر جائیں گی۔ اور ایک روایت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز عرش کے 2 بطنوں سے پکارنے والا پکارے گا کیا لوگو اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا گزر کر جنت میں چلی جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر والوں میں سے سب سے پیاری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ جب کہیں سفر پر تشریف لے کر جاتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے مل کر جاتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ذکر کے سلسلے میں منیر اسلام ٹی وی پر تیسری سحری ٹرانسمیشن میں حاضر ہیں، اور میرے ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں وہ عظیم مبلغ اسلام، عظیم عالم حضرت علامہ مولانا حمزہ سیالوی صاحب، جو آپ خطیب ہیں جامع مسجد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جامع مسجد زوجہ علی حسین۔ آپ یہاں پر خطیب ہیں اور دن رات آپ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، ہم آپ کو منیر اسلام ٹی وی پر تیسری ساری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عظیم مبلغ اسلام محمد شاہ تنویر یوسفی صاحب۔ تو آج ہم ان عظیم مبلغ اسلام اور علماء کرام سے دین اسلام کے متعلق اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ذکر کے سلسلے میں گفتگو فرمائیں گے۔ تو علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے بارے میں ہمارے ناظرین کرام کو آگاہ فرمائیں کہ کس طرح اہل بیت سے محبت رکھنی چاہیے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اہل بیت سے کس طرح محبت رکھتے تھے، اور آج انہوں نے امت کو کیا جو ہے وہ بتایا کہ کس طرح اہل بیت سے محبت رکھ کر جو ہے وہ انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی وسلم دائما علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی کاوش سے میں آج منیر اسلام ٹی وی پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین آمین آمین، اور ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کی اتباع اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اسی طرح دن رات اس کوشش، اس کاوش کو اللہ تعالیٰ کامیابی اور فلاح کی جانب مزید گامزن فرمائے۔ آمین آمین۔ امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سر تا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، سر تا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے کسی قسم کی کوئی اجرت کی طلب نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام جب بھی قرآن عظیم کی کوئی آیت نازل ہوتی تو اس کی تفسیر بن کے نظر آتی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوتے، اور حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی تربیت فرمائیں، پھر ان کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اہل بیت سے کس طرح سے محبت فرماتے ہیں، تو یہاں پہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتی و قراءۃ القرآن۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت دو۔ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت دو، اور دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت دو، اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ قرآن عظیم کی محبت دو۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماسال اہل بیتی کماسال سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی جو مثال ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح کشتی نوح ہے کہ جو اس کے اوپر سوار ہوا وہ فلاح پا گیا، اور جو سوار نہ ہوا وہ غرق اور تباہ ہو گیا۔ یعنی کہ علامہ صاحب جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہ کامیاب ہے، بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ستاروں کی مانند ہے، سبحان اللہ، وہ ستاروں کی مانند ہے۔ چونکہ یہاں پہ آپ نے سوال اہل بیت اطہار کی محبت کا کیا تو اس حساب سے میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اور اسی طرح تفسیر روح البیان میں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو توکل کرنا چاہتا ہے فرمایا وہ میری اہل بیت سے محبت کرے۔ پھر اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا جو عذاب قبر سے محفوظ رہنا چاہتا، نجات پانا چاہتا، فرمایا وہ بھی میری اہل بیت سے محبت سبحان اللہ، کرے۔ کیا پھر اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو علم و حکمت سیکھنا چاہتا فرمایا وہ بھی میری اہل بیت سے محبت کرے۔ پھر اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو بے حساب جنت میں جانا چاہتا ہے وہ بھی میری اہل بیت اطہار سے محبت کرے۔ فرمایا اللہ کی قسم جو ان سے محبت رکھے گا فرمایا دنیا آخرت میں ہمیشہ کے لیے وہ فائدہ ہی اٹھائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ پھر اسی طرح حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پہ جو ہے وہ تربیت فرمائی، اور صحابہ کرام وہ سنتے، اور یہی چیزیں ہمیں صحابہ کرام سے ملتی ہیں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کی عظمت اور شان امت کے سامنے کس طرح سے رکھی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں مبلغ اسلام محمد شاہد تنویر یوسفی صاحب۔ علامہ صاحب آپ کو منیر اسلام ٹی وی پر تیسری ساری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی تھیں، اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی کا نام پاک کیا ہے، اور ان کی جو شکل و صورت ہے اور چال ڈھال اور گفتگو کا انداز کس سے ملتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے۔ جی، ہمارے عام معاشرے میں زیادہ تر نا یہی مشہور ہے اور یہی لوگوں کو پتہ ہے کہ شاید کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی صاحبزادی تھی اچھا، جن کا نام سیدۃ النساء بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان 4 اللہ، صاحبزادی ہیں۔ 4 صاحبزادے، ان میں سے سب سے بڑی صاحبزادی بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد بی بی سیدہ رقیہ ہیں، اس کے بعد بی بی سیدہ ام کلثوم ہیں جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد سب سے جو چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی ہے نا وہ بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ یہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ بہت محبت تھی۔ سبحان اللہ، شاید ایک یہ عام اور فطری عمل ہے، یا سب سے بڑے اولاد ہونا، سب سے بڑے بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، یا سب سے چھوٹے بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، یا اس کی یہ بھی
ایک وجہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بڑی صاحبزادیاں تھیں نا جی ان کا وصال ہو چکا تھا تینوں کا، جی تو ایک ہی صاحبزادی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھی، جی جن کی وجہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ زیادہ محبت فرماتے سبحان اللہ، کیا بات اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پیاری صاحبزادی کے بارے میں جی ہماری امی جان حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفسرہ محدثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال، شکل و شباہت اور انداز گفتگو میں کسی کو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے جلتے نہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یعنی کہ ماشاءاللہ، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو فرماتی بالکل ایسے لگتا جیسے کریم آقا علیہ الصلوۃ سبحان اللہ، والسلام ہاں ہاں کیا بات ہے، کا انداز گفتگو سبحان اللہ، ہے، جب چلتی جی جی آپ کی چال ڈال بالکل ایسے تھی جیسے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف سبحان لا اللہ، رہے کیا بات اور شکل و صورت بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سبحان بہت ہی ملتی تھی، اور جب حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتی جی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے ان کا استقبال سبحان فرماتے، اللہ، کھڑے ہو کیا کے مقام ہے، سبحان اللہ جی، ان کیا کا بات ہے، استقبال فرماتے، سبحان اللہ، کھڑے ہو جاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاتھ تھام کر ان کو بوسہ دیتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، ہاتھوں پہ بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ انہیں بٹھا سبحان اللہ، اور ہمیں قیامت تک آنے والوں کے لیے درس دیا کہ ٹھیک ہے بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے عطا فرمایا تو بیٹی بھی تو اللہ نے عطا فرمائی ہے، بے شک، یہ نہیں ہے بندہ بیٹے سے محبت کرے یہ میرا وارث ہے اور بیٹی سے محبت ہی نہ کرے، بالکل یہ اسلام کے خلاف ہے، جی یہ اسلام کے خلاف ہے، بیٹے کو بھی عزت دینی چاہیے کہ یہ وارث ہے تو بیٹی بھی تو اپنی ہے نا، اسے بھی تو عزت دینی چاہیے، بے شک بے شک، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو بھی عزت عطا فرمائی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں علامہ حمزہ سیالوی صاحب کی طرف۔ جی علامہ صاحب یہ بتائیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں چند اقوال ملتے ہیں۔ جی جی، پہلے قول کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 1 سال قبل اچھا مکہ مکرمہ کے اندر ہوتی ہے، اور دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 1 سال بعد مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور اسی طرح تیسرا قول جو مشہور ہے اور اس روایت کو جو ترجیح دی جاتی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جی بعثت سے 5 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، جی، اور اسی طرح آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ سب سے چھوٹی پیاری لاڈلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، سبحان اللہ، اور بعض اقوال یہ ملتے ہیں کہ سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوٹی ہیں، اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے چھوٹی ہیں، لیکن مشہور جو قول ہے وہ یہی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ لاڈلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں، اور آپ بعثت سے 5 سال قبل مکہ مکرمہ کے اندر ولادت باسعادت آپ کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ سیدہ پاک سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی تھی، اس کا تذکرہ فرمائیں۔ سبحان اللہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور خوبصورت سوال کیا۔ سیدہ پاک آپ کو یہ مقام اور منصب حاصل تھا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کہیں پر بھی تشریف لے کر جاتے تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سبھی قرابت داروں سے ملاقات فرماتے، اور جس جس سے ملنا ہوتا آپ اسے ملتے، لیکن سب سے آخر میں جس دروازے کو آپ دستک دیتے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا، اور پھر اسی طرح آپ جب باہر سے تشریف لاتے اور سب سے پہلے جس دروازے پہ دستک دیتے وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا۔ پھر اسی طرح حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، جس طرح علامہ صاحب نے بیان کیا ہے
کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لاتی تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے آپ کا استقبال فرماتے. پھر اس طرح حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی صاحبزادی کو آپ بوسہ دیتے اور پھر اپنے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیتے. پھر اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں تشریف لے کر جاتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور پھر سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بوسہ دیتی اور پھر اپنے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا لیتی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی کہ جس طرح حسنین کریمین کو خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حلق پہ آپ کے گلے کے اوپر بوسہ دیتے, اسی طرح آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گلا پہ بوسہ دیتے اور فرماتے کہ میری بیٹی سے, میری صاحبزادی سے جنت کی خوشبو آتی. سبحان اللہ. تو اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے اس طرح سے کریمانہ محبت فرماتے. اور دیکھیں اس سے قبل معاشرے کے اندر کیا ہوتا, اس سے قبل یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہی بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا. تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصاً اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے امت کی تمام خواتین اور تمام مردوں کو یہ درس دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہیں, جو سرور انبیاء ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا ہے, اور حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کی سرداری عطا کی, پھر محشر میں جن کی سرداری اور جن کے منصب کو انبیاء دیکھیں گے. اس سے قبل انبیاء یہ التجائیں بھی کرتے رہے کہ کاش ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا جاتا, کاش ہم ان کی امت میں ہوتے. تو وہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس دور جہالت کے اندر اس طرح سے امت کی جو ہے وہ ان کی ترغیب فرمائی اور ان کے سامنے بیٹیوں کے حق حقوق رکھے کہ آج انسان دیکھتا ہے تو پھر اس کا جو جسم ہے وہ کانپنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کو جو ہے وہ محبت اور شفقت کے پہلو میں اتارا اور پھر ان کے ساتھ والہانہ محبت جو ہے وہ فرمائی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدے میں نہ ہو. تو علامہ صاحب یہ بتائیں, کیا فرشتے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی کام کیا کرتے تھے؟ اس سے قبل میں ایک اور چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے, حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا. سبحان اللہ. سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان کو ناراض کیا انہوں نے مجھے ناراض کیا, اور جس نے ان کو تکلیف دی, جو چیز انہیں تکلیف دیتی ہے فرمایا وہی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے. پھر اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے, فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہو جاتا, اور فرمایا کہ ان کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا. اور اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا فرشتے آپ کا کام کیا کرتے, سبحان اللہ, ماہ رمضان المبارک تھا, ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں دوپہر کے وقت سیدہ کے ہاں تشریف لے کر گئی تو دروازہ بند تھا اور پھر اندر سے چکی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جھانک کے دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سیدہ زمین کے اوپر لیٹی ہوئی آرام فرما رہی ہیں اور ساتھ ہی آپ کے بچے, آپ کے شہزادے حسنین کریمین کا جھولا جو ہے وہ چل رہا ہے, سبحان اللہ, اور چکی بھی چل رہی ہے, جھولا بھی چل رہا ہے, سیدہ آرام فرما رہی ہیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں بھاگتی ہوئی حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ سارا ماجرا رکھ دیا. تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ام ایمن یہ میری بیٹی روزے کی حالت میں تھی اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈال ہو رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر
نیند کو غالب کر دیا اور ان کا جو کام ہے وہ فرشتوں کے سپرد کر سبحان دیا. اللہ، کیا فرشتے بات ان کی چکی بھی چلا رہے ہیں سبحان اللہ. اور حسنین کریمین کا جھولا جو ہے وہ بھی فرشتے چلا رہے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں، کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وسیلے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش بھی ہوگی؟ اللہ اکبر. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب میں جی جس شے کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، جی واللہ باللہ تعالیٰ جو سنے گا انشاءاللہ العزیز اس کی روح جو ہے وہ مطمئن بھی ہوگی سبحان اللہ. اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی، خواہ وہ کوئی مرد ہے یا وہ کوئی عورت ہے. وہ اس شے کو سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آیا کہ آج ہمارے اندر بھی وہ درد ہے، جی آیا کہ ہمارے اندر بھی وہ صورت وہ سیرت موجود ہے. ایک جانب ہم تو ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت طہار کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوف کا دعویٰ کرتے ہیں. اسی متعلق میں شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک قول رکھتا ہوں. جی آپ فرماتے ہیں کہ لوگ 3 باتیں کرتے ہیں لیکن وہ 3 کام نہیں کرتے. باتیں کرتے ہیں، کام باتیں کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس جو انہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. جی آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں جی لیکن بندوں والا غلاموں والا کام نہیں کرتے. چونکہ اللہ کا بندہ ہونا یہ واضح کرتا ہے جی کہ اللہ آقا ہے اور یہ دعویٰ کرنے والا اس کا غلام ہے. فرمایا غلاموں والا یہ کام نہیں کرتا. فرمایا دوسرے نمبر پہ انسان دعویٰ کرتا ہے کہ رزق ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو لیکن دنیا اور متاع دنیا میں وہ اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ اس شے کو بھولا دیتا ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے، بلکہ وہ اس کے برعکس دنیا کے اندر غوطہ زن ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس وہ اپنی قبر و حشر کو بھلا دیتا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، جی میں نے مر جانا ہے، لیکن وہ مرنے والے کام نہیں کرتا بلکہ زندوں والے وہ یوں کام کرتا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا. تو جو پہلی بات ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو وہ اللہ کے بندوں والا کام جو ہے وہ اس نے ترک کر دیا. اس کے جواب میں وہ چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ انسان کو اللہ کا بندہ بن کے اس کے بندوں والا کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ دنیا میں غوطہ زن ہو کے اور دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کے بارے میں تڑپ رکھے. نہیں، بلکہ اس کی تڑپ جو ہے اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہونی چاہیے. اور جس طرح وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں اہل بیت طہار اور صحابہ کرام سے محبت ہے، اسی طرح اسے جو ہے وہ محبت کرنی چاہیے. تو اس کے بارے میں سب سے پہلے آیت کریمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ سورۃ مریم کی آیت کریمہ 71 نازل ہوتی ہے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پہ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے. مراد یہ ہے کہ جہنم کے اوپر سے، پل صراط کے اوپر سے تم نے گزرنا ہے. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ اللہ کے حضور ہر وقت گریہ زاری فرماتے، راتوں کو اٹھ کے جو ہے وہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ ورم ان پہ آ جاتے، سوج جاتے، آپ کی چشمان مبارک اتنی تر ہو جاتی ہیں کہ آپ کی چشمان مبارک سے جاری ہونے والے جو آنسو مبارک ہیں ان سے آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو جایا کرتی. تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جبل صلاح کے اندر اس کے دامن میں تنگ و تاریک غار کے اندر آپ تشریف لے کر جاتے ہیں. تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہ تشریف لے کر جاتے ہیں تو اللہ کے حضور مولانا عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ وہاں پہ گریہ زاری فرمانے لگے. آپ نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا اور نوکیلی پتھریلی زمین تھی. جب آپ نے اپنا سر مبارک وہاں پہ سجدے میں رکھا اور آپ رونے لگے، گریہ زاری فرمانے لگے، تو مدینہ شہر تھا وہ اب ویران اور سونا سونا لگنے لگا کہ جب حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور دیکھنے کو نہ ملا، صحابہ کرام جو ہیں وہ بےتاب ہونے لگے. ایک دن گزرتا ہے، دوسرا گزرتا، اب تیسرا دن آ گیا، 3 دن مسلسل حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس غار کے اندر نوکیلی اور پتھریلی زمین پہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں. تو صحابہ کرام ان میں ایک صحابی
جو ہے وہ پورا مدینہ آپ نے چھان مارا، حضور علیہ السلام کا دیدار نہ نصیب ہوا تو آپ جنگل کی جانب چل پڑتے ہیں. جی جب آپ جنگل کی جانب جاتے ہیں تو آپ کو ایک چرواہا نظر آتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ چرواہے مجھے یہ تو بتا، کیا تو نے بدوہا والے مکھڑے والے سونے محمد کو بھی دیکھا؟ وہ چرواہا جو تھا وہ اس سے قبل حضور سید عالم علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا. جی تو اس نے کہا کہ میں محمد کو نہیں جانتا. تو جب اس چرواہے نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ دیکھی تو وہ چرواہا کہتا ہے کہ ہاں ایک چیز جانتا ہوں کہ یہ پاس جبل سرا اس کے تنگ اور طریق غار کے اندر وہاں سے ایک رونے والے شخص کی آواز آتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. اب آپ کے سینے کے اندر امید کی کرن پیدا ہوتی ہے، آپ فوراً سے وہاں پہ جاتے ہیں اور جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ میں تیرا فقیر بندہ، اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں اپنے غلاموں کے گناہ لے کر حاضر ہوا ہوں، باری تعالیٰ میری گناہ گار امت کی بخشش فرما. تو سید عالم علیہ السلام کو جب یہ التجائیں کرتا ہوا دیکھا تو وہ صحابی وہ حضور علیہ السلام کے الفاظ مبارک سن کے رونے لگے، تڑپنے لگے، مچلنے لگے اور عرض کرنے لگے حضور ایک مرتبہ اپنا سر انور اٹھائیے، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو سید عالم علیہ السلام آپ آگے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہرگز یہاں سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری گناہ گار امت نہیں بخشی جاتی، اور اگرچہ یہاں سر رکھتے ہوئے قیامت کیوں نہ برپا ہو جائے تب تک میں اللہ کے حضور اپنا سر جو ہے وہ سجدے ہی میں رکھوں گا. تو پھر وہ صحابی جب وہاں پہ سوال کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا جواب سنتے ہیں، اتنے میں اور صحابہ بھی تڑپتے ہوئے مچلتے ہوئے وہاں پہ آن پہنچتے ہیں. تو جب کافی سارے صحابہ کرام وہاں پہ جمع ہو گئے تو پھر صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ علی ناز میں جو ہے وہ عرضی پیش کی، حضور ایک مرتبہ اپنا سر انور اٹھائیے. تو سید عالم علیہ السلام کا آگے سے وہی جواب ہوتا. تو سید عالم علیہ السلام کا جب جواب سنتے تو بعض صحابہ چلتے ہیں، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بارگاہ علی ناز میں جاتے ہیں اور جا کے سارا ماجرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بھی پریشان حال ہیں، اور حسنین کریمین جنہوں نے 3 دن سے مسلسل اپنے نانا جان کا دیدار نہ کیا تھا وہ بھی پریشان تھے اور روتے تھے. تو سید عالم علیہ السلام کے بارے میں جو ہی خبر ملی تو آپ نے اپنی چادر مبارک اون کا کمبل اپنے اوپر اوڑھا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ 12 پیبند اسے لگے ہوئے تھے. سیدہ خاتون جنت صحابہ کرام کے ازواج کے ساتھ اس کمبل کو اوڑھنے کے بعد اس غار میں تشریف لے کر جاتی ہیں اور جا کے حضور سید عالم علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں حضور حسنین کریمین نے آپ کا چہرہ انور 3 دن سے مسلسل نہیں دیکھا، میں بھی تڑپ رہی ہوں، میں بھی مچل رہی ہوں. یہ صحابہ جو آپ کے غلام ہیں یہ بھی آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کے حق میں، آپ کی امت کے حق میں محشر والے دن اپنے حسن سے جو ہے وہ مزین اپنی چادر رکھوں گی، اللہ تعالیٰ اس کے عوض آپ کی گناہ گار امت کو بخش دے گا. پھر آپ نے مزید دوسری عرضی پیش کی کہ حضور میں محشر والے دن اپنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خون آلود قمیض جو ہے وہ محشر والے دن اللہ کے حضور ترازو پہ رکھوں گی کہ اللہ اس کے عوض حضور علیہ السلام کی امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما. جب سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی حضور علیہ السلام نے اپنا سر انور نہ اٹھایا تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ باری تعالیٰ اب اگر تو میرے محبوب علیہ السلام کی امت کو نہیں بخشتا اور یہ نوید نہیں دیتا تو میں پھر اپنا وہ سر کہ جس کا ایک بال بھی اس جہان فانی نے نہیں تکا، میں اس سر کو
جو ہے وہ آج ننگا کر دوں گی۔ اللہ۔ تو سید عالم علیہ السلام کی جگر گوشہ اور حضور علیہ السلام کے جگر کا جو ٹکڑا جب آپ علیہ السلام کا جو امت کے بارے میں جو ہے وہ درد دیکھا تو پھر آپ نے بھی ہر شے کو بھلا کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سخت الفاظ کے ساتھ عرضی پیش کی کہ باری تعالیٰ آج سر سے جو ہے وہ چادر ہٹا دی جائے گی اگر تو میرے محبوب علیہ السلام کی امت کو نہیں بخشے گا۔ ابھی راوی فرماتے ہیں کہ ابھی اپنا ہاتھ مبارک سر انور تک آپ نہ لے کے گئے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر خدمت ہو کے عرض کرتے ہیں حضور آپ جلدی سے سر انور اٹھائیں یہاں تک کہ آپ کی ساری گناہگار امت کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو یہ آپ ہی کا جو ہے وہ فیض عام تھا کہ آپ کے طفیل اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی گناہگار امت کو بخشنے کا جو ہے وہ ایک پیغام حضور علیہ السلام کو بھیجا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی ہیں کہ جن کے طفیل امت کی جو ہے وہ بخشش کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری شانوں سے نوازا تھا اور جب کوئی ان کا ذکر خیر کرتا تو وہ ذکر خیر میں حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ یا شاید کوئی اور بزرگ ہیں اب حدیث شریف پڑھاتے تو جب سیدہ پاک کا ذکر خیر آتا تو آپ دوبارہ سے اٹھتے اور اپنے سارے شاگردوں کو فرماتے کہ بھی دوبارہ سے وضو کیا جائے اور پھر اپنی نظریں جھکا کے اور اپنے سر انور کو جھکا کے آپ حدیث شریف جو ہے وہ پڑھاتے اس کے ضمن میں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کی یہ پیاری صاحبزادی جب محشر والے دن آئیں گی تو اس وقت حکم ہوگا کہ اپنی نظروں کو جھکا لیا جائے 70,000 حوروں کے جرمٹ میں بجلی کی رفتار کے مطابق جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے رفتار ہوگی کہ آپ جنت کے اندر تشریف لے کر جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقام اور مرتبے سے نوازا، جنہوں نے سمجھا انہوں نے اس پہ عمل کیا اور جو نہ سمجھ سکے وہ آج بھی زبان جو ہے وہ دراز کرتے ہیں لیکن ان کا ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک صاف طاہر مطہر ہو کے اپنے لباس کو خوشبودار کر کے اور وضو کر کے غسل کر کے جو ہے وہ ایک باادب طریقے کے ساتھ ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ 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 علامہ صاحب۔ اب آخری سوال ناظرین کرام، ہمارے جو سحری ٹرانسمیشن کا وقت ہے وہ اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ آخری سوال جو ہے وہ علامہ شاہ تنویر یوسفی صاحب سے کرتا ہوں اور مختصر میں چاہوں گا کہ آپ جواب ارشاد فرمائیں۔ یہ بتائیں علامہ صاحب کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے آخری ایام میں کس نے آپ کی خدمت کی اور آپ کی وفات کا سبب کیا تھا؟ جی علامہ صاحب، کریم آقا علیہ السلام کی جدائی نہ بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا سبب بنی۔ جی جب کریم آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار رہنے لگی۔ اس وقت خلیفۃ الرسول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے۔ تو آپ نے اپنی بیوی بی بی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے کریم آقا علیہ السلام کی شہزادی بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت کر۔ سبحان اللہ، دیکھ لیں خاتون اول ہیں، امیر المؤمنین کی بیگم ہیں، ان کی بیوی ہیں، تو ان سے کیا فرما رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کے کریم آقا علیہ السلام کی شہزادی کی خدمت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ تشریف لے گئی اور انہوں نے بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی دیکھ بھال کی، ان کی بڑی خدمت کی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ خود بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بی بی سیدہ اسماء بنت امیس پہ بڑا ہی اعتماد فرماتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور ایک دن فرمانے لگی بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بی بی سیدہ اسماء بنت امیس سے کہ آج تک، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ آج تک میرے سر کا بال کسی نے نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ جب میرا وصال ہو جائے گا تو مجھے تو یہ فکر ہے کہ آج تک مجھے کسی نے نہیں دیکھا
تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، مجھے اپنے وصال کے بعد کا فکر ہے۔ اللہ، تو وہ کہنے لگی کہ میرا وصال جب ہو جائے جی، اس کے بعد بھی بڑا با پردہ انتظام ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بی بی سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں نے حبشہ میں دیکھا ہے، جی حبشہ کے اندر جب کوئی عورت وصال کر جاتی ہے نا، جی، تو اس سے جب چارپائی پہ رکھا جاتا ہے، اس کے لیے جب چارپائی تیار کی جاتی ہے، چارپائی کے جو چاروں کونے ہوتے ہیں نا، جو جی پائے ہوتے ہیں، جی جی اس پہ درختوں کی ٹہنیاں لے کے نا، جی، شاخیں وہ اوپر لگائی جاتی ہیں، جی تو وہ جو چارپائی اونچی ہو جاتی ہے، جی جی اب جو وہ ٹہنی ہے نا اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، جی، اس طرح اسے باپردہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جائیں پہلے آپ سامان لے کے مجھے پہلے پریکٹیکل تو کر کے دکھائیں۔ سبحان اللہ، کیا، تو وہ جا کے لے کے آئی سامان، جی اور چارپائی بنا کے پھر ٹہنیاں اوپر لگا کے اسے باپردہ کیا گیا۔ جی جی، جب ایسے ہو گیا نا تو بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کے مطمئن ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جی، جب بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائی سبحان اور اتنی مطمئن ہوئی۔ ماشاء اللہ، اس کے بعد اور آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں وصال کر جاؤں تو غسل کے بعد چارپائی کو با پردہ کر دے، جی جی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے ابھی 6 ماہ گزرے تھے، جی صرف 6 ماہ لامسا گزرے جی، کہ 3 رمضان المبارک 11 ہجری بروز منگل خاتون جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئی۔ اللہ اکبر، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 29، 30 یا 35 سال کی تھی اچھا، جب آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا نماز جنازہ خلیفۃ الرسول جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، چونکہ آپ اس وقت خلیفہ وقت تھے جی جی، اور رات کا وقت تھا۔ آپ کی وصیت تھی کہ مجھے صبح کا انتظار نہ کیا جائے، میرا جنازہ بھی رات کو اور رات کو ہی مجھے دفن بھی کر دیا جائے۔ اچھا، جنازہ بھی رات کو ہوا تو رات کو ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ تو بہت ہجوم تھا، بڑا مجمع تھا، اچھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہو، جی سب کی خواہش تھی کہ ہم بھی جنازہ پڑھیں۔ تو رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، مشعلیں روشن تھی، جی مشعلیں روشن تھی۔ تدفین کے لیے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر مبارک میں اترے، اور انہیں بقیع غرقت میں حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا کہ اپنی بڑی ہمشیراؤں کے ساتھ آپ کو دفن سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر سے واپس آ کر رمضان المبارک 2 ہجری میں نکاح کی درخواست کی۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عمر شریف 15 سال اور ایک روایت کے مطابق 16 سال تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ آپ کے ہاں 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ لڑکوں میں امام حسن، امام حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے، اور لڑکیوں میں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن پیدا ہوئی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ نے مدارج النبوۃ جلد 2 صفحہ نمبر 110 میں لکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ سے کیا تو آپ رونے لگیں۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری لگتا ہے جگر تم کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرا نکاح ایسے شخص کے ساتھ کر دیا ہے کہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ کوئی اور چیز۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ رب کائنات نے دنیا میں سے 2 بندوں کو برگزیدہ فرمایا، ایک کو تمہارا باپ بنا دیا، دوسرے کو تمہارا شوہر بنا دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا خود آگ کے سامنے بیٹھ کر روٹیاں پکاتی، گھر میں جھاڑو دیتی، جس سے ان کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور ہاتھوں میں ٹھیٹ پڑ گئے۔ ایک دن بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں خادمہ کی طلب سے حاضر ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جو خادمہ سے بھی بہتر ہے۔ فرمایا، جب سونے کا ارادہ کرو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ تمام خواتین کے لیے سیدہ
فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وظیفہ ہے کہ جب وہ کام کر کے تھک جائیں تو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذکر کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم چوتھی ساری ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تو اب علامہ صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا الہی جس طرح ہم نے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا، یا الہی اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اپنے خاص فضل سے ہم سب کو معاف فرما، آمین، اور ہم سب کو ان کی محبت سے مالا مال فرما، آمین، اور اسی طرح بروز محشر ان کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین، آمین۔ یا الہی حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری صاحبزادی کے طفیل سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی امت با ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ ہم سب کو کامل، یا الہی ہم سب کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، آمین۔ میرے اللہ ہم سب کے والدین کی خیر فرما، آمین۔ اساتذہ اکرام کی خیر فرما، عالم آمین۔ اسلام کی خیر فرما، آمین۔ اسلام کا پرچم بلند فرما، آمین۔ بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔